الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے جادو کا بیان۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ 7 مہلک کاموں سے بچ کر رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ 7 کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود خوری، یتیموں کا مال کھانا، کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن اور عفت مآب اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ سب کام مہلک اور دنیا و آخرت میں تباہی و خسارے کا سبب ہیں، اور یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ اس حدیث میں شرک کے بعد جادو کے ذکر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو بھی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لکھا، اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، قال فقتلنا 3 سواحر۔ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر ڈالو۔ آگے بجالہ کہتے ہیں کہ سو ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہا امرت بقتل جاریۃ لہا سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال احمد عن 3 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے انہیں جادو کر دیا تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی قسم کا قول جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ جندب، عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، خواہ جادو کسی بھی قسم کا ہو۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بلا تفریق ہر جادوگر کو قتل کرنے کا حکم اور فتویٰ صادر فرمایا، خواہ جادو کسی بھی قسم کا ہو۔ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر قسم کے جادو سے اجتناب کریں، اور انہیں جس کے بارے میں علم ہو کہ وہ جادوگر ہے، شعبدہ باز ہے، اس تک اور دوسرے لوگوں تک بھی اسلامی تعلیمات پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک، جادو، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور توحید پر گامزن رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔